اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم تقوی کو اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے جو سچے بندے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ تو یہ جو نیک صحبت ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، اور اس نیک صحبت کی برکت سے کیا حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا۔ تقوی وہ فیول ہے، وہ پاور ہے جس سے تمام اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ آج تقوی نہیں ہوتا، یعنی دوسرے لفظوں میں خدا خوفی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے انسان نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، اور گناہ کے کام کھلے عام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دور کے جو مسائل اور مصائب ہیں اس میں ایک بڑی مصیبت یہ کہ ایک تو ہے کہ انسان گناہ کرے، جیسے پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، لوگ چھپ کر گناہ کرتے تھے، ان کو اس بات سے حیا آتی تھی، شرم آتی تھی کہ میرے گناہ پر کوئی گواہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو مجھے گناہ کرتے دیکھ لے۔ پھر اللہ سے بھی حیا کرتے تھے کہ چلو بند کمرے میں گناہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ کی مخلوق کے سامنے کھلم کھلا گناہ نہیں کریں گے۔ تو آج کے دور میں یہ شرم اور حیا بھی ختم ہو گئی اور کھلم کھلا گناہ شروع ہو گئے۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسے گاڑی بالکل نئی ہو، اس کا انجن بھی ٹھیک ہو، اس کے ٹائر بھی ٹھیک ہو، اس کی باڈی بھی ٹھیک ہو، لیکن اس کے اندر پیٹرول نہ ہو تو وہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ آج کا مسلمان علمی طور پہ بھی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے فرائض کیا ہیں، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں میرے اوپر فرض ہیں، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اس پر میں عمل نہیں کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا، جہنم میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوں گا۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اس کی گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ کہ اتقوا اللہ، یعنی اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ پیٹرول، یہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی گاڑی ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہمارے شیخ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو آج جیسے ہمارے ملک میں موٹر وے بن گئی تو فرمانے لگے کہ اس پر سفر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یعنی موٹر وے میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، آپ ایک ٹرمینل سے داخل ہوتے ہیں، دائیں بائیں کوئی موڑ نہیں آتا، رستے میں کوئی ٹریفک نہیں ہے، آپ نے صرف ڈرائیو کرنا ہے، اور ڈرائیو کرتے کرتے آپ اپنے بالکل صحیح جو مقام میں منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے اس کے ایگزٹ ٹرمینل پہ نکلتے ہیں اور آپ کی منزل آ چکی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا، اللہ کے راستے پہ چلنا اتنا آسان ہے۔ اگر انسان کے اندر تقویٰ ہو تو تھوڑا سا علم بھی اس کے چلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بس اس نے سیدھا سیدھا چلنا ہے، کہیں راستے میں اس کو پریشانی نہیں ہے، بس چلنا شرط ہے، تو چلتا جاتا ہے، معلومات ہوتی ہے، راستے پر چلتا جاتا ہے، اور بالآخر اپنی جو منزل ہے جنت کے ایگزٹ ٹرمینل پہ نکلتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہر چیز کی، ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ابھی چند دن ہوئے ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ، جس میں ایک خاص عبادت جس کو روزہ کہتے ہیں وہ رکھنے کے لیے کہا، اور اس روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی بتا دیا۔ اب آپ اس روزے کا مقصد اگر سنیں قرآن کریم سے
تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو. وہی خوف خدا, وہی ایمان کی طاقت کہ جو انسان کو اعمال پر ڈال دیتی ہے, وہ تم حاصل کرو. اس کے لیے تم پر روزہ فرض کیا گیا. تو چلیں, رمضان مبارک تو اپنی برکتوں کے ساتھ اپنے مخصوص وقت پر ہم سے رخصت ہو گیا, لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزوں کی یادداشت, یاد دہانی ہمیں فائدہ دیتی ہے. تو ہم صرف خلاصے کے طور پر چند چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ رمضان مبارک ہماری زندگی میں آیا اور ہم نے اس سے کیا کیا سبق حاصل کیے اور ہماری زندگی میں کیا چینج آیا. تو جیسے ایک رمضان مبارک تو 30 یا 29 دنوں پر محیط تھا, اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو ان شارٹ ہمیں کیا ملا تقوی کے حوالے سے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہم نے سیکھی وہ ہے نعمتوں کی قدردانی. یہ ایک اصول ہے کہ انسان جب نعمتوں کے اندر ہوتا ہے نا تو اس کو نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا. جب اس کو نعمتوں سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے نا, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نعمت کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ایک اچھے گیٹ اپ سے جس کا تعلق ہے, اس کو ساری زندگی ایسے حالات سے واسطہ نہیں پڑتا کہ اس کو بھوک لگے یا پیاس لگے. تو اب اس نے یہ سنا تو ہوتا ہے کہ دنیا میں غریب لوگ ہوتے ہیں, فقر و فاقہ آ جاتا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, پینے کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کی ایکچوئل جو سچویشن ہے اس کو معلوم نہیں ہوتی. بس صرف ایک نالج کی حد تک اس کو پتہ ہوتا ہے اچھا بھی بھوک بھی کوئی چیز ہوتی ہے, پیاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوا کر اس کے اندر نعمتوں کی قدر پیدا کرنے کے لیے اس کو اس صورتحال میں ڈال دیا کہ اب جب اس نے روزہ رکھا اور جب 6 7 8 گھنٹے گزر گئے اور اس کے پیٹ کے اندر یعنی بھوک کی وجہ سے کچھ تکلیف شروع ہوئی, تو اس کو احساس ہوا کہ اوہو, روزہ یا بھوک یہ چیز ہوتی ہے. گرمیوں کے روزے رکھے تو اس کو پتہ چلا کہ پیاس یہ چیز ہوتی ہے. ویسے تو جب پیاس لگی فریج کھولا, ٹھنڈا پانی گھٹا پی گئے, احساس ہی نہ ہوا. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ بھئی 7 8 گھنٹے گرمیوں کے روزے میں پیاسا رہا جائے, تو اس کے بعد ایک گھونٹ کی بلکہ آدھے گھونٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے. انسان ویسے کتنی نعمتیں ضائع کرتا ہے. گھروں میں ہم کتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز دھونی ہو, کپڑے دھونے ہو, گاڑی دھونی ہو, صحن دھونا ہو, باغ کو پانی لگانا ہو, کھلا پانی چھوڑ دیتے ہیں, اور پانی جو ہے وہ کئی گیلنز کے حساب سے ویسٹ ہو جاتا ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں ہمیں ڈال کر ہمیں ریئلائز کروایا کہ بھائی پانی اللہ کی ایک نعمت, ایک ایک گھونٹ جو ہے اس کا وہ ایک نعمت ہے. روٹی کا ایک ایک ٹکڑا, بعض کا دیکھا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ سے نوالا گر جائے تو وہ اس گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر کھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے کہ بھی یہ تو بے عزتی کی بات ہے, اور دعوت ہو تو تصور ہی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے صاف دسترخوان بچھائیں. اگر ٹیبل پہ کھانا ہے تو شیٹ بالکل صاف ہو, اس کو اچھی طرح صاف کریں. اسی لیے کہ کھانا کھاتے ہوئے اس کے اوپر روٹی کا کوئی نوالا گر جائے یا کوئی ٹکڑا گر جائے تو وہ صاف جگہ پہ گرے, آپ اس کو اٹھائیں اور دوبارہ کھا لیں. اس میں انا کا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن بعض لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں جب ان کو 17 18 گھنٹے یہی ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا, ایک لقمہ نہیں ملتا, تو ان کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کیا قیمت رکھتا ہے, کیا پرائس ہوتی ہے اس کی. تو نعمتوں کی قدردانی یہ حقیقت میں ہمیں رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, خوف خدا ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی تو عارضی طور پہ چند گھنٹے کا روزہ ہے, سحری بھی ٹکا کے کھائیے اور باقی غصہ افطاری میں نکال لیں گے. لیکن جو ایسے بہن بھائی جن کو کھانے کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے, نہ سحری میں کچھ کھایا, نہ افطاری میں کچھ ہے, نہ پینے کو کچھ ہے, تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہوگا. ابھی حالیہ دور میں شام کے اندر جو حالات ہیں اس میں ایک بہن کے حالات پتہ چلے
تو اس کا انٹرویو کیا، ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں وہاں گئے ہوئے، تو وہ انٹرویو کے دوران بیچاری رو پڑی. اس نے کہا، قسم کھا کے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں 3 دن گزر گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. کہنے لگی مجھے کہیں سے روٹی کا کوئی سوکھا ٹکڑا مل جاتا ہے تو وہ میں بچوں کے لیے رکھ لیتی ہوں، اس کو پانی میں ڈال کے بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود بھوکی ہوں 3 دن سے. تو یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ ہم خود اس سچویشن میں نہیں پہنچتے کہ ہمارے پاس تو بہت نعمتیں، ہم نے تو روزہ رکھا ہے نا، ارادے سے روزہ رکھا ہے، تو سحری میں بھی کھایا ہے، افطاری میں بھی کھائیں گے، تو یہ تو درمیان میں چند گھنٹوں کا فاقہ ہے. تو جس بیچارے کو یا جس بیچاری کو 24 گھنٹے کا فاقہ ہو، 48 گھنٹے کا ہو، 72 گھنٹے کا ہو، تو اس کا پھر کیا حال ہوتا ہوگا. تو یہ احساس نعمتوں کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کہ ہم دوسروں کو بھی انسان سمجھیں، ان کا بھی احساس کریں. اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ رکھوا کر پریکٹیکلی یہ سبق ہمیں دلوایا تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، خوف خدا اختیار کریں، اور ہمیں جو ہے اندازہ ہو کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. دوسرا ہمیں سبق کیا ملا؟ وہ ہے صبر. صبر کا کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ایک بندے کو کھانا نہ دیں تو وہ ڈیوٹی بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کا گارڈ ہوں، آپ نے مجھے آج کا کھانا نہیں دیا، میں آج کی ڈیوٹی نہیں کرتا، بیٹھا ہوں ایک طرف. کیوں ڈیوٹی کروں جی؟ کچھ کھانے کو دیا آپ نے. تو یہ صبر نہیں کہلاتا، یہ بے صبری کہلاتی ہے، یہ ناشکری کہلاتی ہے، نافرما برداری کہلاتی ہے. صبر تو یہ کہلاتا ہے کہ اگر بندے کو کھانا مل جائے تب بھی مالک کا وفادار رہے، نہ کھانے کو ملے تب بھی مالک کا وفادار رہے. آپ نے جانوروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ وفاداری بہت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ جانور ہیں، انسان سے عقل کم ہے ان کے اندر، اس کے باوجود وہ لائلٹی کے اندر کئی جانور انسانوں سے بھی آگے ہوتے ہیں. چنانچہ اونٹ صحرائی جانور ہے، یہ 8 دن کا کھانا اور پانی اندر سٹور کر لیتا ہے. اب جب صحرا میں چلنا شروع کرتے ہیں تو راستے میں کوئی سبزہ تو ہوتا نہیں ہے کھانے کے لیے، تو مالک کے پاس کچھ ہو تو مالک ڈال دیتا ہے، ورنہ بھوکا ہی چلاتا رہتا ہے. اب یہ بھوکا پیاسا 8 دن تک مالک کا سامان اٹھا کے صحرا کی گرمی میں چلتا رہتا ہے. یہ جا کے کہیں ہڑتال نہیں کرتا کہ جی یہ پڑا آپ کا سامان اور میں آگے نہیں جا رہا، کچھ کھانے کو نہیں دیا، 8 دن گزر گئے ہیں، کچھ پینے کو نہیں دیا. یہ صبر سے چلتا رہتا ہے، مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھوا کر یہ صبر دیا کہ دیکھو کبھی تمہیں بھوکا پیاسا رہنا پڑے، یعنی اکنامیکل کرائسس آ جائیں تو اس کرائسس کی وجہ سے نمازیں نہ چھوڑ دینا، ذکر نہ چھوڑ دینا، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑ دینا. ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بھی ہمیں نہیں دیا، فاقہ دیا، ہم بھی کچھ نہیں عبادت کرتے، ہم بھی سجدہ نہیں کرتے. ایسے حالات میں بھی انسان صبر سے مالک کا وفادار رہے. ہمارے شیخ ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اپنا واقعہ سنایا. فرماتے میں بہت چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ اسکول سے گھر آیا تو میں نے اندر آتی امی سے کہا امی مجھے روٹی کا کوئی ٹکڑا دیں. پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہماری گلی میں کوئی کتا آیا ہے. فرماتے میں چھوٹا ایک کتے کا بچہ تھا تو کہنے لگے کہ میں نے والدہ سے روٹی کا ٹکڑا لے کر اس کو ڈالا، شاید آدھی روٹی تھی. کہنے لگے اس آدھی روٹی کے ٹکڑے کی وفاداری اس نے اس طرح سے نبھائی کہ وہ مرتے دم تک ہمارے گیٹ پر ہی رہا، کبھی وہاں سے نہیں گیا، حتیٰ کہ اس کی موت بھی وہیں پہ واقع ہوئی. فاتح اتنا وفادار تھا کہ بچے اسکول جاتے تو کہنے لگے وہ اسکول کے یعنی قریبی اسکول تھا تو اسکول تک وہ چھوڑنے کے لیے جاتا تھا اور پھر واپس آ کے گیٹ پر ڈیوٹی کرتا. تو کہنے لگے کہ ہم نے بھینس پالی ہوئی تھی تو ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ باہر کتا بہت زیادہ بھونک رہا ہے شام کے وقت. تو ہم نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں اتنا زیادہ بھونک رہا ہے؟ تو کہنے لگے باہر جا کے میں نے دیکھا تو ہماری جو بھینس کا وہ جو سنگلی تھی وہ کھل گئی تھی اور وہ گلی سے نکلتے نکلتے دوسری گلی میں جانے لگی تھی. تو یہ کتا آگے جا کے اس کے کھڑا ہو گیا اور بھونکنا شروع ہو گیا، اس کو آگے جانے نہیں دے رہا تھا. تو میں نے دیکھو ایک کتا ایک جانور ہے، وہ روٹی کے آدھی روٹی کے اوپر اتنی وفاداری نبھاتا ہے، پھر اس کو کھانا ملے نہ ملے مالک کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں تھوڑا سا ریئلائز کروایا کہ کبھی بھوک پیاس کے دن بھی آ جائیں، کبھی مالی اعتبار سے کوئی نقصان ہو جائے، کم مال ملے، تو میرا دروازہ کبھی نہیں چھوڑنا، عبادت استقامت کے ساتھ کرتے رہنا ہے. یہ سبق بھی ہمیں اللہ رب العزت نے
رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھوا کر سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت کے ملنے پر شکر کرنے کا ہمیں سبق سکھایا کہ جب طویل فاقے کے بعد، طویل وقفے کے بعد انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ اچھا، روزے کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ مثال طور پاکستان میں ہمارے 16-17 گھنٹے کا فاقہ تھا، تو مغرب کے بعد تو پھر یعنی اذان کے بعد تو کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، لیکن میڈیکلی اتنا نقصان دہ کہ اگر اتنے گیپ کے بعد بندہ ایک دم معدے کو بھرنا شروع کر دے تو وہ طبی طور پہ بہت نقصان دہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی بات کو ایسا ڈیزائن کیا کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور بندہ روزہ کھولتا ہے، 5-7-10 منٹ میں تھوڑا سا کھا سکتا ہے، تو اس کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آ کے تو یہ جو نماز پڑھنے کا گیپ ہے اس سے معدے کو ایک یوں سمجھے کہ سافٹ سٹارٹ مل جاتا ہے کہ افطاری میں اس نے کچھ کھجوریں اور کچھ چیزیں اور پانی وغیرہ پی لیا، تو اب وہ جو ایک دم گیپ کی وجہ سے خالی تھا نا، اس کو کچھ نہ کچھ سٹارٹ مل گیا، اور اس کے بعد نماز کے بعد انسان پھر تسلی سے کھاتا ہے۔ تو اس وقت نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہمیں درس ملا کہ جب کبھی وقفے کے بعد یا زندگی میں طویل عرصے کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو صابرین اور شاکرین دونوں پسند ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کا درس ملا، یعنی عبادت تو کرتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ مسلمان بھی عبادت کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، سب اللہ کی بات کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت سے مراد یہ ہے عبادت میں ایسا اخلاص ہو کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ظاہر کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ سحری میں نہیں اٹھا، اب گھر والوں میں سے کسی نے نہیں اس کو دیکھا اٹھتے، دیکھا ہے سویا ہوا ہے، اور اس نے دل میں نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ دفتر چلا گیا، اب گھر والوں کو بھی نہیں پتا روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، منہ میں پانی ڈال رہا ہے، اور چونکہ اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہے تو منہ میں آیا ہوا پانی پھر نکال دیتا ہے، اور اچھی طرح نکالتا ہے، 3-4 دفعہ تھوکتا ہے کہ کوئی قطرہ بھی حلق میں نہ چلا جائے۔ تو یہ عبادت کا اخلاص ہے کہ ایسی عبادت جس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے، بالکل دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ تو انسان اپنے آپ کو ہی دیتا ہے، اللہ کو تو دے نہیں سکتا، لیکن ایسی عبادت جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، تو نماز کے اندر کئی لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کوئی کیسے چوری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے رکوع اور سجود صحیح طرح سے نہ کرے، یعنی سجدے میں ابھی پوری طرح گیا نہیں تھا، ایک دم سے اٹھ گیا، اور اٹھ کر بھی سیدھا بیٹھا نہیں تھا کہ پھر دوبارہ سجدے میں چھلانگ مار دی۔ اسی طرح رکوع میں جھکا تو ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ فوراً سیدھا ہو گیا، ابھی سیدھا بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے ڈائیو لگا کے سجدے میں چلا گیا۔ تو میں یہ جو تعدیل ارکان ہے جو صحیح طرح سے ادا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرنے والے کی طرح ہے۔ تو میں کہ بدترین چور ہوئے جو نماز سے بھی چوری کر لے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کا بالکل پرسنل اللہ کے ساتھ ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس کا ظاہر کوئی نہیں۔ نماز میں تو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ہر بندہ دیکھتا نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھیں گے تب بھی، مسجد میں پڑھیں گے تب بھی، لیکن روزے کا کوئی اپیرنٹ کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک ایگریمنٹ ہے انٹرنل اللہ کا اور بندے کا، اندر ہی اندر کیا معاملہ ہے۔ تو اس سے ہمیں اخلاص کا درس ملتا ہے کہ بھی عبادت کرنی ہی ہے اللہ کی تو خالص اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ بعض لوگ حج کرتے ہیں اور حج کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں، اور شوق ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے باتوں میں بار بار بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈنر سیٹ ہے نا، یہ میں 7ویں دفعہ جب حج پہ گیا تھا تب خریدا تھا، یعنی بتاتے ہیں میں 7 دفعہ حج کر چکا ہوں۔ ایک لطیفہ، کسی صاحب کا سنا کہ وہ حج کرنے گئے تو حج کر کے جب آئے تو پورے گاؤں میں بڑا لوگوں نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا، تو وہ گھر بھی نہیں گئے، سب سے پہلے وہ اس دکاندار کے پاس گئے جس کے پاس ان کا ادھار کا کھاتا چلتا تھا۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی حاجی صاحب سیدھا میرے پاس آئیں، اس کا خیال تھا کہ یہ قرضہ واپس کرنے ہیں، تو انہوں نے کہا میرا نام نکالو کھاتے میں کہاں ہے، اور نام نکالا، جب انہوں نے کہا اس کے ساتھ حاجی لکھو یعنی صرف اتنا ہی شوق ہوتا ہے کہ بس میں حاجی کہلاؤں۔ تو عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے عبادت ہے۔ کسی صاحب کو ایک دوسرے صاحب ملے، اس نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟
نے کہا میرا نام ہے حاجی عبدالشکور، فرضی نام ہے. تو اس نے کہا اچھا، بڑا عجیب سا نام ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام نمازی عبدالصمد ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ کون سا نام ہے نمازی عبدالصمد؟ اس نے کہا تو نے زندگی میں ایک حج کیا، تو حاجی عبدالشکور ہو سکتا ہے؟ میں تو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں کیوں نہیں ہو سکتا نمازی؟ تو صرف نام کے ساتھ اضافہ کرنا، اس سے اللہ کے یہاں، اللہ کے رجسٹر میں نام لکھوائیں. اخلاص یہ ہے کہ عبادت ایسی ہو بس اللہ کو پتہ ہو، بندے کو پتہ ہو. صحابہ نے اس کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ یعنی دنیا میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ خلیفہ بنے. اب خلافت کا اپنا ایک لوڈ تھا، ایک کام تھا. بہت سارے سلطنت کے امور تھے جو سنبھالنے تھے، اور فتنے اتنے زیادہ کہ یہودی اور یہ سب حملہ کرنے کو تیار تھے. اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے اعمال تھے جس کا علم صرف صدیق اکبر رضی اللہ کو پتہ تھا یا اللہ کو پتہ تھا، کسی تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک مشہور واقعہ جو کئی مرتبہ سنا ہے، وہ ایک بڑھیا کی خدمت کے لیے رات کو چھپ کر جاتے تھے، عمر رضی اللہ کو پتہ چلا. یہ تو کئی دفعہ سنا ہے. ایک اس طرح کے اور بھی واقعات. چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ یعنی خلیفہ بنے تو انہوں نے امور سلطنت سنبھالے. تو بتایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ روزانہ یہاں سے کچھ مال لے کر، روزانہ یا شیڈیول جو بھی ان کا تھا ہفتہ وار، مال لے کر کسی طرف جاتے تھے. اب یہ ایسا خفیہ عمل تھا کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، بس اتنا پتہ تھا مال لے کے کسی طرف جاتے تھے. تو عمر تعالیٰ نے کے دل میں تجسس بھی ہوا کہ ابو بکر تعالیٰ کدھر جاتے تھے، کس کے پاس جاتے تھے. وعلیکم السلام. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی کچھ بیت المال سے مال لیا اور وہ نکلے، جس طرح بتایا تھا اس طرف جاتے. آگے گئے تو لوگوں سے پوچھنا شروع کیا بھئی ابو بکر رضی اللہ کس طرف جاتے تھے؟ اس طرف جاتے تھے. خیر وہ لوگوں کے بتانے سے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا، اپاہج بھی تھا، نابینا بھی تھا. تو سمجھ گئے کہ اسی کے پاس آتے تھے، اس کو مال بھی دیتے تھے، اس کی خدمت بھی کرتے تھے. تو جب اس کے پاس پہنچے، اس نابینا کو جب کچھ آہٹ کی آواز آئی تو وہ غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ اتنے دن کے بعد آئے ہو، تو میں خیال نہیں تھا، جیسے ڈانٹنا شروع کر دیا. عمر تعالیٰ خاموش رہے. تو عمر تعالیٰ نے وہ کچھ مال جو یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور چیزیں ضروریات تھیں وہ رکھ دیں اور اس نابینا بوڑھے کی خدمت کرنے لگے. تو جیسے ہی وہ خدمت کرنے لگے نا، تو اس نابینا نے پھر ناراض ہو کے کہا کہ ایک تو اتنے دن کے بعد آئے ہو اور خدمت بھی صحیح طرح نہیں کر رہے، یہ کس طرح سے تم مجھے دبا رہے ہو. تو اس وقت عمر رضی اللہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا انتقال ہو چکا ہے. اس وقت اس نابینا کو پتہ چلا کہ وہ جو بندہ آتا تھا وہ وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے جو میری خدمت کیا کرتے تھے، اور اب ان کا انتقال ہو گیا. یعنی ایسے خفیہ اعمال کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، بس اللہ کو پتہ تھا. تو آج بھی ایسے یعنی دور میں لوگ ہیں جو اس طرح کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کے اعمال تو بہت اونچے. میرے خالو تھے حافظ عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی نیک اور حافظ قرآن تھے، اور وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. تو ان کے انتقال کے بعد یعنی تقریباً 1 سال تک مختلف بیوائیں اور مختلف لوگ گھر پر آتے رہے اور ان کی اہلیہ سے ملتے رہے. اولاد نہیں تھی تو ان کی اہلیہ سے مل کر بتاتے تھے کہ وہ حضرت ہمارے گھر آتے تھے اور کبھی راشن دے جاتے، کبھی آٹا دے جاتے، کبھی پیسے دے جاتے. تو کافی عرصہ ہو گیا آئے نہیں، تو ہم نے کہا پتہ کر لیں. یعنی مرنے کے بعد لوگ گھروں میں آئے تو پتہ چلا، بیوی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے خفیہ اعمال رکھے تھے کہ باہر ہی باہر ان کی امداد کر دیتے اور کسی کو پتہ نہیں تھا. تو ایک بیوہ اس نے کہا کہ بس وہ کبھی گھر میں نہیں آتے تھے، دروازے پہ آتے تھے، بس وہ آٹا کچھ چیزیں پکڑی ہوتی ہیں، بس کہتے میں جلدی میں پھر آؤں گا. وہ کہتی بھائی جان آپ اندر آ جائیں، چائے بھی میں پھر آؤں گا. وہ کہہ کے دروازے پہ چیزیں رکھتی ہیں، نکل جاتے ہیں. ایسے یعنی آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے خفیہ اعمال کرتے ہیں، ایسے اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے ہیں کہ بس اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہوتا ہے. تو روزے سے ہمیں
جو چیز ملی وہ اخلاص ملا. کہ جیسے روزے میں ظاہری طور پہ ایک بندہ سب کے ساتھ سحری کر لے اور بعد میں کھاتا پیتا رہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا, نماز کے لیے وضو کرے پانی اندر لے جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا, کوئی کیمرہ کوئی ڈیوائس نہیں ہے جو بتا سکے کہ بھئی اس نے کچھ کھا لیا. تو صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے. تو ہمیں روزے کے ذریعے اخلاص کا درس بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. اور واقعی اخلاص ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ وہ پیٹرول ہے, وہ فیول ہے جس سے سارے اعمال زندہ ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر معلومات بھرپور ہوگی, دماغ میں ہر چیز ہوگی, فرض کا پتہ ہوگا, سنت کا پتہ ہوگا, واجب کا پتہ ہوگا, عمل کسی پہ نہیں ہوگا. اگلی بات کہ روزے میں ایک بہت بنیادی سا سبق ملا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا. تو یہاں سے درس ملا کہ جب اللہ کی خاطر حلال چھوڑ سکتے ہیں جو ہے ہی حلال, تو پھر اللہ کی خاطر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام تو ویسے ہی چھوڑنا یعنی ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے, حلال تو ویسے ہی حلال ہے, چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی خاطر اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا تو گھٹیا چیز کو چھوڑنا کیا مشکل ہے. تو یہ بھی ہمیں سبق ملا. اس میں ماشاءاللہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کو میں یہ بات بتاؤں گا کہ آج کل ہم جو کہتے ہیں نا کہ حرام سے بچنا چاہیے, تو بعض کا ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں کون سا خنزیر پلتے ہیں یا اس کا گوشت بکتا ہے, ہم تو حرام نہیں کھاتے. تو حرام کے حوالے سے اتنی بات سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ خنزیر ہی کٹے اور وہ کھلایا جائے. اس میں خنزیر کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ٹافیز میں, لالی پاپ میں, چاکلیٹس میں ڈالی جا رہی ہے. اس کا فیٹ اس کو کہتے ہیں, اس کا تیل کہہ لیں, کیونکہ باہر وافر ملتا ہے, وہ تو روٹین میں اس کو کھاتے ہیں, تو اس کی چربی پگھلا کر اس سے بہت ساری چوئنگمز اور بہت کچھ بنتا ہے, اس کے آئل سے بڑا کچھ بنتا ہے. تو بچوں کو خاص طور سے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب وہ کبھی اسٹور میں جائیں تو وہاں پر ایسا نہ ہو کہ اچھی پیکنگ دیکھ کر دل بہل جائے اور کہیں بس ابو یہی لینا ہے. خاص طور سے چائنا کی چیز, میں بار بار کہتا ہوں کہ چائنا کی کھانے پینے کی چیزوں میں 100% احتیاط کریں, 99.9% بھی نہیں, 100% احتیاط کریں, چونکہ وہ قوم خود بھی سب کچھ کھاتی ہے اور وہی بنا کر ایکسپورٹ بھی کرتی ہے. اور اب تو اگلا مسئلہ کہ پہلے تو خنزیر کی چربی کا تھا, اب تو انہوں نے سنتھیٹک مٹیریل بنانا شروع کر دیے کھانے کے لیے, پلاسٹک کی ایسی چیزیں بنانی شروع کر دی جو بندہ کھاتا ہے اور معدے میں جا کے وہ ڈیزالو بھی نہیں ہوتی اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے. ابھی کچھ چاولوں کے بارے میں ایسی بات سنی, پلاسٹک کا چاول, پلاسٹک ملا ہوا چاول, کوئی سنتھیٹک چیز ہے جو انہوں نے بنائی ہے, اور بھی چیزیں آ رہی ہیں. تو بچہ عام طور پہ نا اچھی پیکنگ دیکھ کے متاثر ہوتا ہے کہ پیکنگ بہت اچھی ہے, واقعی پیکنگ میں تو چائنا والے بہت آگے ہیں. تو اس لیے صرف پیکنگ کو نہ دیکھیں, بڑے اس کا اہتمام کریں کہ بچوں کو جب لے کے جائیں کوئی چیز دلوانے کے لیے تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ وہ واقعی حلال ہے کہ نہیں. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی فرما دی, بہت سارے ایسے حلال اتھارٹی یعنی ادارے بن گئے جو اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں اور اس پہ اپنی سٹیمپ لگا رہے ہیں. تو وہ خیر ایک الگ مضمون ہے, کافی سارے ادارے. تو اگر وہ چند سٹیمپس آپ اس کی شکلیں یاد کر لیں تو وہ جس کے اوپر نشان آپ کو ملے بس وہ پروڈکٹ آپ لے لیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ جو مرضی چیز ہو. تو حلال کھائیں, یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوا کر ہمیں جو سبق سکھایا, جو ہم نے باقی 11 ماہ اس پر عمل کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے حرام سے بچنا ہے. اللہ کے لیے ہم نے حلال چھوڑ دیا تھا, اب اللہ ہی کے لیے ہم 11 مہینے حرام چھوڑیں گے. آپ یوں سمجھیں کہ رمضان مبارک میں جو ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی, اب باقی 11 ماہ اس کا عملی ہم نے مظاہرہ کرنا ہے. جیسے ایک فوجی کو 2 سال 3 سال 4 سال فوجی کیمپ کے اندر ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اسے دوڑایا جاتا ہے, اسے نشانے لگوائے جاتے ہیں, اسے رسیوں سے یعنی مختلف جگہوں پہ ٹاسک دیے جاتے ہیں ٹاپنے کے. یہ سارے کام کیوں کرائے جاتے ہیں؟ تاکہ جب جنگ کے حالات آئیں تو وہ اپنی اس ایکسرسائز اور اس ٹریننگ کو استعمال کرے. تو یوں سمجھیں کہ اس 30 دنوں کے اندر یا 29 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایکسرسائز کروائی ہے تقویٰ کی, اس کو ہمیں باقی 11 ماہ پریکٹس کرنا ہے. جس طرح ہم رمضان میں اللہ کے لیے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے, باقی 11 ماہ حرام چیزوں کو یقیناً چھوڑ دیں. پھر روزے میں ہم نے ایک اور اہم چیز کو چھوڑا, وہ ہے جھگڑا. کوئی شخص آپ سے جھگڑنے کی کوشش کرے
یا آپ کو کسی پر غصہ آئے تو آپ برداشت کرتے تھے بھی میرا روزہ ہے تو روزے کی وجہ سے میں نے اس سے نہیں جھگڑنا، یا کوئی جھگڑتا تو آپ کہتے بھی میرا روزہ ہے میرے ساتھ جھگڑا نہیں کرو. تو جس طرح چند گھنٹے ہم اللہ کے لیے لڑائی جھگڑے کو چھوڑتے رہے، برداشت کرتے رہے، ایسے ہی 11 ماہ بھی ہم نے گزارنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے، بڑی اچھی فضیلت ہے. فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی عام طور پہ جب دو فریق لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک حق پر ہوتا ہے، ایک ناجائز کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے کہ چلو میں اپنا حق چھوڑ دوں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا تو جھگڑا تو ختم ہو جائے گا نا. تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کے وسط میں مکان دلانے کی ضمانت دیتا ہوں. صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، حق پر ہو پھر بھی چھوڑ دے کہ چلو میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں، آخرت کے لیے چھوڑتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دلوائیں گے. ورنہ دنیا میں انسان کہتا ہے کہ نہیں جج یا پولیس یا کوئی مجھے حق دلوائے، کوئی بڑا بیچ میں ثالثی بنے مجھے حق دلوائے. تو اگر وہ اللہ کو ثالثی بنا کر حق چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے وسط میں مکان دلائیں گے. پھر ایک اور مسئلہ جس کی اصلاح ہوئی کہ خالی پیٹ، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے خالی پیٹ رہنے سے شہوات میں کمی آتی ہے. جب انسان کے جسم میں ضعف پیدا ہوتا ہے نا، کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو اس کی شہوات میں کمی آتی ہے. یہ ایک درس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نوجوان صحابہ کو بتایا کہ جو نکاح نہیں کر سکتے تھے، فرمایا آپ نفلی روزے رکھیں. تو نفلی روزہ رکھنے سے بھی انسان کے جسم میں ضعف آتا ہے اور ضعف سے اس کی شہوات ٹوٹتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طرف فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلی بدعت ہم میں شروع ہوئی، ہم سے مراد تھی صحابہ میں، فرمایا وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی تھی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ 3 دن اکٹھے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یعنی کل بھی کھانا کھایا پیٹ بھر کے، آج بھی پیٹ بھر کے، اور آنے والی کل بھی پیٹ بھر کے. فرمایا زندگی میں 3 دن کبھی اکٹھے نہیں آئے، ایک دن پیٹ بھر کے کھایا، اگلے دن فاقہ، 2 دن فاقہ، اس طرح 3 دن کبھی اکٹھے نہیں آئے. اور حضرت عائشہ ذکر فرماتی ہیں کہ اتنے دن ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا کہ چولہے والی جگہ پہ گھاس اگاتی تھی. پہلے مٹی کے چولہے ہوتے تھے نا گراؤنڈ کے اندر یا صحن میں، تو فرماتی ہیں وہ آگ جلانے والی جگہ پہ گھاس اگاتی تھی. اتنے دن گزر جاتے تھے. تو یہ جو پیٹ بھر کر کھانا ہے اور ایکسٹرا کھانا ہے، یعنی ایک تو ہے نا ماشاءاللہ ناشتے کا نام اور دوپہر کا اور رات کا، اس کے درمیان بھی کچھ نام رکھے ہوتے ہیں، کچھ چائے کے نام اور کچھ بیڈ ٹی اور فلاں ٹی اور ہائی ٹی. آج کل تو یہ ہائی ٹی ہوٹلز میں بھی چل پڑی ہے، پورا کھانا ہوتا ہے وہ، لیکن جی برنچ. تو یہ مختلف نام کھانوں کے درمیان بھی رکھے ہوئے ہیں. اور سنیکس کا تو پھر کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ تو 24 گھنٹے چلتی ہے، ہر وقت گائے کی طرح منہ چلاتے رہے. تو یہ جو فاقہ کرنا ہے، یہ رمضان کے علاوہ بھی اپنے جسم کو ضعف اس لیے پہنچانا کہ یہ اتنا زوردار نہ ہو جائے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی میں گھسیٹنا شروع کر دے. تو اس کو میں تھوڑا کمزور کروں، اس کی پاور کو کم کروں، میں اس کو قابو کر سکوں. تو یہ بھی ہمیں سبق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر جو ہے ایک تو حقیقت میں ہے رمضان مبارک میں، اور دوسرا یہ کانسیپٹ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. یہ کانسیپٹ ہے. لیلۃ القدر کی حقیقت تلاش تو رمضان میں ہوئی آخری عشرے میں، آپ کو پتہ ہے طاق راتوں کے اندر اس کو ڈھونڈتے ہیں، وہ تو حقیقت میں ایک رات ہے. ایک کانسیپٹ بھی ہے، وہ یہ لیلۃ القدر سے مراد ہر نیک عمل جس کی تلاش میں آپ رہیں کہ ہو سکتا ہے اسی نیک عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے. ہر وہ نیک عمل جس کو آپ ڈھونڈیں اور اس نیت سے کریں کہ اسی عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان. اس پہ اب پھر بہت اکابرین کے واقعات ہیں، اکثر سناتا بھی رہتا ہوں. مثال کے طور پر، جی توجہ رکھیں، مثال کے طور پر ایک محدث تھے، انہوں نے، بچہ خاموش ہو جائیں توجہ سے بات سنیں. ایک محدث تھے تو انہوں نے یعنی تفسیر لکھی یا حدیث کا کام کیا. فوت ہو گئے کسی کے خواب میں، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ آپ نے تو اتنی زبردست تفسیر لکھی اور بڑے بڑے علمی کام کیے، آپ کا تو معاملہ بہت اچھا ہوگا.
تو فرمانے کہ وہ سب کام تو تھے لیکن میری بخشش ایسے عمل کی وجہ سے ہوئی جو مجھے یاد بھی نہیں تھا، اللہ کو وہی پسند آ گیا۔ وہ کون سا عمل؟ فرمانے کہ ایک مرتبہ میں یعنی اسی طرح قرآن حدیث لکھ رہا تھا، تو وہ جو قلم میں نے دوات کے اندر ڈبویا اور کچھ سوچنے لگا تو میں نے اپنا ہاتھ روکا ہوا تھا ایک جگہ، تو ایک مکھی آئی جو پیاسی تھی اور وہ آ کے نا میرے قلم کی ٹپ پر بیٹھ گئی اور اس نے وہ سیاہی چوسنا شروع کر دی۔ تو کہنے لگے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ سیاہی پی رہی ہے، تو میں چاہتا ہاتھ کو ہلاتا وہ اڑ جاتی، تو مجھے خیال آیا کہ چلو میں اپنے ہاتھ کو کچھ لمحوں کے لیے روک لیتا ہوں قصدن، تاکہ یہ پی لے، اس کی پیاس پوری ہو جائے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی پیاس بجھ جائے۔ باتیں اس نے چند لمحے وہ سیاہی پی اور وہ اڑ گئی۔ باتیں یہ وہ عمل تھا جو مجھے زندگی میں یاد بھی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے میری ایک مخلوق کی پیاس کو بجھایا، آج جو ہے ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے جہاں تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر سے مراد ایک تو حقیقتاً لیلۃ القدر ہے، دوسرا ایک کانسیپٹ بھی ہے۔ کانسیپٹ کا مطلب ہے کہ بھی جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، ہر وہ عمل چاہے وہ بظاہر بہت چھوٹا سا ہو، اور ایسے بعض کا عمل زندگی میں ملتے ہیں انسان کو۔ ایک تو ہے نا تہجد کا پڑھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ بڑے بڑے عمل ہیں۔ بعض کا واقعی انسان ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اس سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ اور سنا کے بات آگے چلاتا ہوں کہ زبیدہ خاتون خلیفہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی، زوجہ تھی، وہ فوت ہو گئیں، کسی کے خواب میں آئیں تو پوچھا کیا معاملہ بنا۔ اچھا انہوں نے ویسے تو بہت نیکی کے کام کیے چونکہ نیک خاتون تھی، ایک کام انہوں نے ایسا کیا جو پورے عالم میں مشہور ہوا اور مرنے کے بعد بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، انہیں صدقہ جاریہ بنا۔ وہ یہ تھا کہ لوگ حج کے لیے جاتے تو منی عرفات میں پانی نہیں تھا، ریگستان والا علاقہ تھا، تو وہ اس علاقے تک رستے میں جانے کے لیے، چونکہ ریگستانی علاقہ تھا پانی ملتا نہیں تھا، تو انہوں نے نہر کھدوائی تھی۔ نہر کھدوائی تھی جو پورا اس روٹ پہ چلتے چلتے منی عرفات تک پہنچتی، تو لوگ جو یعنی حج کے لیے جاتے تو وہ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے جاتے اور جب منی عرفات میں پہنچتے تو وہاں بھی ان کو پانی ملتا، یعنی جانوروں کو پانی ملتا، انسانوں کو پانی ملتا، تو بہت ایک نیکی کا کام تھا۔ تو جب بھی کسی کے خواب میں انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا، آپ نے تو نہر زبیدہ کھدوائی تھی، اتنا اچھا بڑا کام کیا، یقیناً بخشش ہو گئی ہوگی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ نے بخشش تو میری کر دی، لیکن اس نہر والے معاملے کی وجہ سے نہیں کی، ایک ایسے عمل کی وجہ سے کی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ حالانکہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ اس بندی کے نامہ اعمال کو کھولو اور اس میں کوئی ایک ایسا عمل ڈھونڈ کے نکالو جو اس نے میری خاطر زندگی میں کوئی تکلیف اٹھائی ہو، میری خاطر کوئی پین لی ہو۔ اس نے کہنے لگی میں تو ڈر گئی کیونکہ میں تو ملکہ تھی، میں تو اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتی تھی، ہر وقت خادمائیں پاس ہوتی تھی، تو ناز و نعم میں پلی، تو کہنے لگی میں ڈر گئی کہ بھی میں نے تو واقعی کوئی ایسا عمل نہیں ہے زندگی میں کہ جو اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی ہو۔ نہر زبیدہ کا جب معاملہ آیا، جس کو میں بھی سوچتی تھی کہ بہت بڑا عمل ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا کیا کمال ہے، اس نے زبان سے حکم دیا، خزانے سے پیسہ نکلا، مزدوروں کا پسینہ بہا اور نہر کھد گئی۔ اس نے کیا کیا ہے، اس نے تو جسٹ آرڈر ہی دیا نا۔ کہنے لگی میں پریشان ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کا ایک عمل ہمارے پاس ہے تو بہت چھوٹا سا، لیکن خالص میرے لیے کیا اور میرے لیے تکلیف اٹھائی۔ حالانکہ وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ کہتی ہے میں کھانا کھانے لگی تو نوالا میں نے توڑا اور سالن میں جیسے لگایا اور منہ کے قریب لے گئی کھانے کے لیے، تو جیسے ہی میں کھانے لگی تو اذان کی آواز مجھے آئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرے سر پر دوپٹہ ٹھیک طرح نہیں ہے، تو میں نے اپنے اس نوالے کو روکا، نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا۔ یہ جو چھوٹی سی تکلیف تھی چند لمحے کی، یہ تھی خالص اللہ کے لیے۔ تو فرمانے کے اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل اس کا ایسا ہے کہ ہمیں بڑا پسند آیا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ ایک اور بڑے بزرگ تھے جو قرآن کی تفسیر لکھتے تھے،
ان کا بھی معاملہ یہ ہوا کہ وہ قلم سے لکھ رہے تھے تفسیر، ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو جب پیشاب کے لیے گئے اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، انسان فراغت کے لیے جب بیٹھ جائے تو اس وقت رکنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ایک دم ان کی نظر اپنے انگوٹھے پہ پڑی جس پر کچھ سیاہی لگی ہوئی تھی، تو فرمانے کہ ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو وہ سیاہی ہے، یہ وہ تو دوات ہے جس سے میں قرآن لکھتا ہوں، تو اب اگر میں اس کو یہاں واش کروں گا تو یہ تو گندگی کے اندر مل جائے گی۔ تو فرمانے کہ میں نے اپنے تقاضے کو، پیشاب کو روکا، میں باہر آیا اور باہر آ کے پاک جگہ پہ پہلے میں نے اپنے انگوٹھے کو صاف کیا، وہ جو سیاہی تھی وہ پاک صاف جگہ پر بہا دی، اس کے بعد میں فراغت کے لیے گیا۔ فرماتے یہ ایسا عمل تھا جو مجھے زندگی میں یاد بھی نہیں تھا، اللہ نے فرمایا کہ تو نے یعنی میرے قرآن کی اور اس سے لکھنے والی سیاہی کا ادب کیا، فرمایا اس کی وجہ سے تیری بخشش کر دی۔ تو دیکھیں ہمارے لیے لیلۃ القدر کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، دن میں یا رات میں، جس میں اللہ کی رضا ہو اور ہو خالص اللہ کے لیے، تو اس کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں سبق دیا کہ ہر وقت تم میری رضا کو ڈھونڈتے رہو۔ اسی لیے ہمارے کعبہ فرماتے ہیں کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ آپ کو پتہ نا، یہ جب آپ کوئی چیز تول رہے ہوتے ہیں یا دکاندار کوئی چیز تول رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے چنے خریدے، تو وہ چنے ڈال رہا ہوتا ہے ایک پلڑے میں، دوسری طرف ویٹ ہوتا ہے، تو چنے ڈالتے 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 ہم دیکھا ہوگا آخری جو ایک چنا گرتا ہے نا تو وہ وزن نیچے ہو جاتا ہے، وہ تو ڈالنا بند کر دیتا ہے، تو وہ آخری ایک چنا بڑا ایک ویلیو رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے وزن پورا ہو گیا اور پلڑا جھک گیا۔ ہو سکتا ہے ہم کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیں، اور آخرت میں جب ترازو ہمارا لگ جائے اور نامہ اعمال تل رہا ہو تو اسی ایک چھوٹی سی نیکی کی ہمیں ضرورت ہو، وہ ایک نیکی پڑ جائے اور پلڑا جھک جائے، اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک چھوٹی سی نیکی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اسی طرح گناہ والی سائیڈ پہ ہم نے جو بھی گناہ کی استغفار کر لی، ہو سکتا ہے کوئی گناہ رہ گیا ہو باقی، اور وہی گناہ ہمارے گناہوں والے پلڑے کو جھکا دے اور ہم پھنس جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا اکثر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں ایون، کہ جو بچہ سیکنڈ آیا ہوتا ہے نا وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ رو اس بات پہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو فرسٹ آیا نا اس کا صرف آدھا نمبر مجھ سے زیادہ ہے، کاش میں نے اتنی محنت کی ہے، ایک نمبر میں ہمت کر کے اور لے لیتا تو آج میں فرسٹ ہوتا۔ وہ اس پر افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، پورا سال پڑھا، میں راتوں کو جاگتا رہا اور میں نے ٹیوشنز لی اور محنت کی، صرف آدھے نمبر کی وجہ سے میں پوزیشن نہ لے سکا۔ تو رزلٹ والے دن افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے رزلٹ والے دن پریشانی سے بچا لے، اس لیے آج موقع ہے کہ ہر چھوٹی نیکی کو اس نیت سے کریں کہ یہی وہ نیکی ہے کہ جو مجھے پار لگا دے گی، اور ہر چھوٹے سے گناہ سے اس لیے بچیں اور بھاگیں کہ یہی وہ گناہ ہے جو میرے پلڑے کو جھکا دے گا اور مجھے مروا دے گا۔ تو انسان اس سے بچے۔ نیکی تو ایسی ہے کہ آخری وقت میں بھی، آخری لمحے میں بھی انسان زندگی کی نیکی کر لے تو بعض اوقات وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک راہب تھا، یعنی جب عیسائیت اصل مذہب پر تھی دین اسلام سے پہلے، تو اصل اسلام اس وقت وہی تھا، یعنی دین اسلام کے آنے سے پہلے۔ تو ایک راہب تھا، وہ لوگوں سے دور رہتا، شہر سے دور رہتا، جنگلوں کے اندر اس نے اپنا ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، قریب پانی تھا، تو گاؤں کے لوگ بھی آ کے پانی بھر لیتے، یہ بھی نکل کے اپنے وقت پہ پانی بھر لیتا، لیکن لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا، بات چیت نہیں کرتا تھا، ہر عبادت میں لگا رہتا تھا۔ قصہ مختصر کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت پانی بھرنے آئی اور یہ بھی پانی بھرنے گیا، تو شیطان نے دونوں سے گناہ کروا دیا۔ اس نے تقریباً تنہائی کے اندر 40 سال اللہ کی عبادت کی تھی، تنہائی کے اندر خالص 40 سال عبادت کی تھی۔ اب جب یہ گناہ کر چکا تو یہ غسل کر رہا تھا اسی نہر کے اوپر، تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ کی شان ہے، اس کی جان نکلنا شروع ہو گئی ٹانگوں سے اور یہ وہیں گر گیا۔ تو ادھر ایک مانگنے والا آ گیا، بھیک مانگنے والا، کوئی فقیر آ گیا، تو اس نے دیکھا کوئی راہب لیٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا بھی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ تو اب اس کی تو چونکہ جان نکل رہی تھی، اس نے مرتے دم پہ بھی اس کو اشارہ کیا کہ میری گدڑی میں کوئی چیز ہے تم لے لو۔ تو اس نے جب اس کی گدڑی کو کھولا، اس میں
روٹی تھی، تو اس فقیر نے لی اور وہ چلا گیا اور ادھر وہ راہب فوت ہو گیا۔ تو جب اس کا معاملہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو ایک پلڑے میں اس کی 40 سال کی اخلاص والی عبادت کو رکھا، دوسری طرف اس زنا کے گناہ کو رکھا، تو دونوں برابر ہو گئے۔ اب فرمایا کہ تیری 40 سال کی عبادت تو گئی اس ایک گناہ کے بدلے، اب اگر تیرے پاس ایک بھی نیکی ہے تو تیرا معاملہ کلیئر ہوتا ہے، یعنی وہ جو بیلنس تھا نا وہ برابر ہو گیا، گناہ اور نیکیاں ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ہو گئی۔ اب یہ نا امید ہو گیا کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو آخری لمحے میں تو نے ایک روٹی دی تھی نا، بس وہی نیکی تیرے پاس ہے، جب وہ اس کی نیکی کے پلڑے میں رکھی اس کا معاملہ پار ہو گیا، بخشش ہو گئی۔ تو ہم کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ ہمیں کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں لیلۃ القدر کی تلاش کے ذریعے دیا کہ تم نیکی کے موقع کو تلاش کرو سارا سال۔ ایک سبق ہمیں اور ملا کہ رمضان مبارک میں بعض نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اعتکاف بیٹھنا کیا ہے؟ ظاہری طور پہ انسان اپنے گھر کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جس نے اللہ کے توکل پر اپنا گھر بار، بیوی بچے، کاروبار سب کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر اس کا رزق اس کو پہنچا دیا۔ ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا، اپنا پرایا سب اس کو دعاؤں کے لیے کہنے لگ پڑے، یعنی اتنی عزت، اتنا مقام، طرح طرح کے رزق، طرح طرح کے کھانے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد کے اندر ہی پہنچا دی۔ حالانکہ لاجک اور عقل یہ کہتی ہے کہ ایک بندے نے گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، دکان کاروبار چھوڑ دیا، اس کو تو بھوکا مر جانا چاہیے 10 دن کے اندر۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اپنا ہو یا غیر ہو، ہر ایک کے دل میں محبت ڈال دی، اور وہ جو ہے لوگ خود اس کو لا کے چیزیں۔ مجھے ایک جماعت میں جانے کا موقع ہوا کراچی، ایک مرتبہ، پرانی بات ہے، رمضان کے دن تھے، تو ہماری جماعت جو ہے وہ کھانا کھا رہی تھی اور روٹیاں ہمیں کم پڑ گئی، کچھ مہمان بھی آ گئے، ہم نے ساتھ بٹھا لیے، روٹیاں کم پڑ گئی، یعنی روٹیاں اتنی اچھی خاصی کم تھیں کہ 4-5 لوگ ابھی کھانا کھانے والے رہتے تھے، اور ادھر روزے کا ٹائم سحری کا ختم ہو رہا تھا۔ اب کوئی سبب ہی نہیں ہے، چونکہ تندور پہ لوگ بھیجے تھے، وہ تندور جلدی بند ہو گیا، تو اب روٹی آنے کا کہیں سے کوئی امید امکان نہیں ہے، چونکہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی نہیں کراچی میں، ہم جماعت میں گئے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ جو نوجوان خدمت پہ تھا اس نے مجھے ایک کان میں آ کے کہا ہے کہ روٹی ختم ہو گئی ہے، اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ کوئی غائب سی سبب بنے گا۔ اللہ کی شان، ابھی وہ بات کر رہا ہے کہ دائیں طرف سے ایک نوجوان آیا، اس نے پورا روٹیوں کا نا وہ میرے آگے تھال کیا، اور روٹی نہیں پراٹھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو میں نے اس نوجوان کو دیکھنا شروع کیا اور پہچاننے کی کوشش کی کہ کون ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو نہ ہم اس کو جانتے تھے نہ وہ ہمیں جانتا تھا۔ اس نے کہا جی میری والدہ سحری بنا رہی تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، جاؤ تم پہلے ان کو روٹیاں دے کر آؤ، پراٹھے دے کر آؤ، پھر آگے اپنی سحری کرنا، تو مہربانی کریں یہ لے لیں، اور جا کے میں نے اپنی سحری ابھی کرنی ہے۔ تو دیکھیں جو اللہ کی نسبت سے جڑ جاتا ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی دوستی ناطہ نہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور لوگ پھر اس متکف کی یا اللہ کی نسبت کے ساتھ جڑنے والے کی خود اکرام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب اللہ سے کوئی بڑی چیز مانگنی ہو تو جم کے اللہ تعالیٰ کے گھر کو، اللہ کے دروازے کو پکڑ لو، اور پھر دن رات اللہ سے مانگو، ضرور دعائیں قبول ہوتی۔ کوئی دنیا دار آپ نے کنجوس بھی نہیں دیکھا ہوگا جو 10 دنوں کے لیے کسی کو اپنے گھر بلا لے کہ ہاں میں کچھ دیتا ہوں، اور 10 دن بعد کہے چلو نکل جاؤ یہاں سے، میں نے کچھ نہیں دینا۔ ایسا تو کوئی دنیا کا کنجوس نہیں کرتا، جو پوری کائنات کا رب ہے وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو معتکفین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں اس میں حکمت ہوتی ہے، کوئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کوئی اپنے وقت پر ہوتی ہے، کوئی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سبق دیا۔ ایک اور بڑا اہم سبق اور درس ہمیں یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کا مقام بتایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر جہاز جو ہے اس میں مثال کے طور پہ 100 سواریاں ہوں اور بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، ملک کا صدر، وزیر بھی بیٹھا ہو، تو جہاز کو اڑاتا کون ہے؟ پائلٹ اڑاتا ہے۔
کہ پائلٹ اتنا قابل ہے کہ صرف وہی جہاز کو اڑا سکتا ہے اور نہیں کو اڑا سکتا. کسی ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس میں جو سب سے آگے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، پوری فوج ایک لائن میں کھڑی ہوتی ہے اور ایک بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوتا ہے. اس کا ایک مقام ہوتا ہے کہ یہ ان سب کا سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی اہمیت کو بتایا کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہے. چاہے اس مسجد میں ملک کا صدر وزیر بھی کھڑا ہو، چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی کھڑا ہو، نماز تراویح پڑھانے کے لیے کون آگے ہوگا؟ جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح دکھا دیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی قدر کرو، سارا سال اس کی عزت کرو. تم میں آگے وہی ہوگا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے میں مضبوط ہے. اور اس کے پیچھے وہ ہوتا ہے جس کو یعنی اتنا ہی قرآن جتنا مضبوط یاد ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جہاز کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ایک پائلٹ ہوتا ہے اور ایک کو پائلٹ ہوتا ہے کہ پائلٹ کو کچھ ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو فوراً وہ ٹیک اوور کر لے کہ اتنی جانیں ہیں، اتنا قیمتی جہاز ہے، وہ گر کے نقصان نہ ہو جائے. تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ نماز بھی اتنی اہم ہے. خدا نہ خواستہ امام کو کچھ ہو جائے تو فوراً پیچھے سے ایک بندہ آ کے نماز کو ٹیک اپ کر لے. یہ نہ ہو کہ سب کی نماز ٹوٹ کے خراب ہو جائے. نماز اتنی اہم ہے. عمر رضی اللہ کو جب خنجر مارا گیا تو اسی مسجد میں اسی جگہ پر عمر رضی اللہ جب ایک طرف کو گرے تو فوراً پیچھے دوسرے صحابی آ کے کھڑے ہوئے، نماز جاری رکھی. کتنا بڑا واقعہ ہے. وقت کے خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کیا جا رہا ہے، نماز نہیں توڑی. ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. تو نماز کی اہمیت، نماز کا ڈسپلن اتنا ہے کہ نماز نہیں توڑی گی، نماز جاری رکھی گئی. حتیٰ کہ وہ بندہ نکلنے کی کوشش کرتا رہا اور صحابہ اتنے جڑ کے کھڑے ہوئے تھے کندھے سے کندھا ملا کر کہ اس کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اس کو پتہ تھا مجھے چھوڑیں گے نہیں. اس نے 2-3 صحابہ کو اور زخمی کیا. بالآخر ایک صحابی نے پھر اس کے اوپر کمبل ڈال کے اس کو پکڑ لیا، اور جب اس نے دیکھا میں قابو آ گیا ہوں تو اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار لی، خودکشی کر لی. تو نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز خراب نہ ہو، قرآن اور صاحب قرآن کی اہمیت کا اندازہ کریں. صحابہ کے دور میں ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ صحابہ کے دور میں ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں ایک چھوٹے صحابی تھے. اسلام لانے سے پہلے، چونکہ بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرنی شروع کر دی. وہ اس طرح ہوا کہ وہ ایک سرائے میں خادم تھے تو وہاں صحابہ آتے تھے قافلے کے، تو رستے میں جب وہ بیٹھتے صحابہ کھانا جو بھی چیزیں وغیرہ تو آپس میں تکرار کرتے صورتوں کا، تو وہ سن سن کے انہوں نے یاد کر لی. اب جب اس مخصوص علاقے میں باقی بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا تو پتہ چلا کہ کسی کو بھی قرآن نہیں آتا، اس چھوٹے سے بچے کو قرآن آتا ہے. وہ مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کہا اب نماز کیسے پڑھائیں؟ تو اسی چھوٹے بچے کو آگے کر دیا کہ جی وہی نماز پڑھائے، اور سب بڑی عمر کے لوگ اس کے پیچھے پڑھتے تھے اور وہ صحابی جو چھوٹے سے تھے وہ نماز پڑھاتے تھے. تو جو پرلطف بات ہے وہ یہ کہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے اوپر قمیض تو پہنی ہوئی تھی، جبہ جیسے عرب میں پہنتے، نیچے شلوار کوئی چیز نہیں تھی. تو جب وہ نماز پڑھاتے اور جھکتے نا تو پیچھے قمیض اڑ جاتی. تو باہر سے ایک مرتبہ ایک عورت گزر رہی تھی، انہوں نے کہا اپنے امام کو شلوار تو پہنا دو. بیچارہ اتنا چھوٹے تھے لیکن چونکہ صاحب قرآن تھے، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور حافظ قرآن تھے، تو انہی کو نماز کی ذمہ داری دی گئی. تو ہمیں اس سے قرآن کی اور صاحب قرآن کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. عام طور پہ معاشرے میں مولوی کو یا حافظ قرآن کو کوئی وقت نہیں دی جاتی، بلکہ بعض کا تو بڑے ڈسکریجنگ فکرے کہے جاتے ہیں. ایک باپ کو کہا جاتا ہے بھی تم نے ایک بیٹا ڈاکٹر بنایا، ایک انجینئر بنایا، اس کو مولوی کیوں بنا رہے؟ یہ تمہارا تو نہ دنیا میں کام آئے گا، نہ کسی کام کا نہیں ہے، تو بیکار ہے. حالانکہ وہی بیٹا جو صاحب قرآن ہے وہی کام آئے گا، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. اور یہ جو بات ہے اس کو سن لیں کہ حافظ قرآن آخرت میں یعنی تعداد میں کچھ اختلاف ہے. بعض نے کہا 10 کی سفارش کرے گا، بعض نے 70 کی کہا، بعض نے اس سے بھی زیادہ کہا. چلے جو بھی تعداد ہوگی اس کی سفارش کرے گا شفاعت کے لیے. یہ یاد رکھیں کہ اس کی شفاعت کی سفارش کرے گا جو دنیا میں اس کے قرآن کی تعظیم کرتا تھا.
جو اس کے قرآن کا مذاق اڑاتا تھا، اس کو ڈسکریج کرتا تھا، بیٹا تم وقت ضائع کر رہے ہو، مدرسے نہ جایا کرو، اسکول جایا کرو، اس بندے کی بالکل شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ کی طرف سے نظام ایسا ہے وہ اس کو یاد ہی نہیں آئے گا، چاہے والد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصول یاد رکھیں، جس نے اپریشیٹ کیا ہو۔ اس لیے محلے میں کوئی بچہ قرآن حفظ کر رہا ہو، دوستوں کے یہاں کوئی قرآن حفظ کر رہا ہو، اس بچے کو اپریشیٹ کریں۔ اپریشیشن کیا ہوتی ہے؟ عید کا موقع تھا، آپ نے سب کو 50 دیے، اس کو 100 روپے دو، بیٹا تم صاحب قرآن بن رہے ہو، تمہیں ایکسٹرا ملنا چاہیے۔ اس کو آتے جاتے شاباشی دیں کہ بیٹا میں تو حافظ نہیں بن سکا، تم بن رہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، تم بڑا اچھا کام، تو اپریشیٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں آنکھوں سے بالکل واضح دکھا دیا کہ ہمارا پائلٹ کون ہے، جو صاحب قرآن، جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے، وہ ہمیں لیڈ کرے گا، وہ ہمارے آگے رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ نے فلاں علاقے کا جو گورنر ہے وہ ایک غلام کو بنایا، چونکہ غلام 2nd ڈگری سٹیزن شمار ہوتا تھا اس زمانے میں، یعنی غلام جو آزاد کیا گیا ہو۔ تو میں کہ آپ نے وہاں کسی سردار کو، کسی ایسی معروف شخصیت کو گورنر بنانا تھا، آپ نے غلام کو بنا کر بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا وہ قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہے، اس کے قرآن کی وجہ سے اس کو میں نے وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتلائی کہ قرآن اور صاحب قرآن کی ویلیو کیا ہے۔ اب سب سے آخری اور اہم بات کہ جب انسان ایک تکلیف اور مشقت کی زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا، تو اس خوشی کی جو کلائمیکس ہے نا، عروج، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے روزے داروں نے روزے رکھے رمضان کے، گرمیوں کے روزے تھے، مشقت کے روزے تھے، اب انہوں نے روزے رکھے تو 29 دن روزے رکھنے کے بعد جب عید آئی تو ان کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں تہوار دیا، اور اس دن پھر یعنی ملنا ملانا ہوا، میٹھا کھانا ہوا، کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کھلائیں، تو اس خوشی کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جس بندے نے عبادت نہ کی ہو، اس کے لیے عید ایک علاقائی تہوار سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے 14 اگست آئی اور کشمیر ڈے آیا اور فلاں آیا، اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی بھی اسی کو ہوتی ہے جس نے ٹکا کے عبادت کی ہوتی ہے، جس نے جتنی زیادہ عبادت کی ہوتی ہے نا، اس تھکاوٹ کے بعد جب اس کو ایک عید کا دن ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو بندہ پوری زندگی مشقت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، تھکاوٹ کے ساتھ گزارے گا، تو جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوگا، خوشیوں کا دن ہوگا۔ تو کسی شخص نے کہا کہ زندگی جو ہے 3 دن کی ہے، ایک دن جو گزر گیا، ایک دن جو آج ہے، اور ایک دن جو آنے والا ہے۔ 3 دن کی زندگی ہے، اس کو اچھی طرح گزار لو۔ تو کسی اور مفکر نے کہا بھی 3 دن کیسے، جو گزر گیا وہ تو تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، یہ آج کا دن تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جو کل آنے والا ہے وہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، وہ تو پاسٹ ہے۔ تو کسی تیسرے نے کہا بھائی جو گزر گیا واقعی گزر گیا، جو ابھی آیا نہیں اس کا پتہ نہیں، تو جو آج ہے یہی آپ کے پاس ہے، تو زندگی ایک دن کی ہے۔ اس پر ایک بزرگ نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہ دنیا ایک دن کی ہے اور اس ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی جیسے روزہ دار ہر چیز میں پرہیز کر کے اپنا دن گزار لیتا ہے، بات زندگی ایک دن کی ہے اور اس ایک دن میں بھی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم پرہیز کے ساتھ اس کو گزار رہے ہیں، تاکہ جب افطار کا وقت ہو، قیامت کا وقت ہو، تو وہ ہمارے لیے عید کی خوشیوں کا سا وقت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں ہمیں جتنے سبق دیے، جس کا مقصود تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی طرح ہمیں باقی 11 مہینے بھی تقوی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجئے، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ پہلے ہم ذکر لسانی کریں گے،
کے بعد مراقبہ کریں گے. ذکر لسانی میں کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ میں آپ اپنی گردن کو اشارے سے دائیں طرف لے کر جائیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ سارے رذائل اور باطنی بیماریاں باہر کی طرف دائیں طرف میں نے چھڑک دی ہیں، نکال دی ہیں. اور الا اللہ کے ساتھ بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ جہاں دل ہے گردن کا اشارہ کریں گے کہ اللہ کا نام دل میں داخل ہو رہا ہے. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے الا اللہ، الا اللہ، یہ قلب کی طرف ہی ہوگا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اور تیسرا جو صیغہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ، اللہ اللہ اللہ، وہ بھی دل کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو یہ ذکر کرنے کے بعد پھر ہم مراقبہ کریں گے. ہلکی آواز سے آپ نے بھی ساتھ ساتھ ذکر کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. الا اللہ، 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 الا اللہ.
اللہ 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 کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے،
ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ جتنے گناہ آج تک کیے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہ دن میں کیے جو راتوں میں کیے معاف فرما۔ یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے معاف فرما۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ آج تک ہو گئے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ گزشتہ مجلس سے اس مجلس کے درمیان ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ آئندہ ایک سچی سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ نے اپنا فضل فرمایا، ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیا۔ رمضان المبارک میں آپ نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، تراویحیں پڑھنے کی، اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ یا اللہ یہ تمام نیک اعمال کرنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ سارا سال ان نیک اعمال کو استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جیسے اخلاص کے ساتھ فقط آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، ایسے اخلاص کے ساتھ سارے نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا رمضان المبارک میں پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمانوں نے نیک اعمال کیے ہیں، یا اللہ سب کے نیک اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو گھر والی کی طرف سے پریشان ہے اس کو نیک گھر والی عطا فرما دیجئے۔ جو اولاد کی طرف سے پریشان ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل صحت عطا فرما دیجئے۔ ہمارا بچہ مزمل جو ہے اس کی ساس صاحبہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، نوکری کی طرف سے پریشان ہے، رزق کی طرف سے پریشان ہے، کشائش والا عافیت والا برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جن بھائیوں کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے یا اللہ قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دور قریب کے جو لوگ فوت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ جن کی بخشش آپ نے فرما دی انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جتنے مرد حضرات آئے ہیں خواتین آئی ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما لیجئے۔ جس کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے محض اپنے فضل و کرم سے سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اس گھر کے اوپر خصوصی رحمت کو نازل فرما۔ یا اللہ اس محلے پر خصوصی رحمت کو نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کو جادو ٹونے کے اثر سے اوپر اثر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما کر اب ہمیں استقامت کی نعمت بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی تمام خیریں عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے حفاظ فرما۔ جن بہن بھائیوں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے کاغذات جمع کروائے ہوئے یا اللہ ان کا حج پر جانا آسان فرما دیجئے۔ اس کے لیے جو مال اسباب کی ضرورت ہے جن وسائل کی ضرورت اپنے فضل و کرم سے مہیا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جو اس سال نہیں جا سکے ان کو آئندہ سال جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔